لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وأنها لتقوم في محرابها يصلون عليها 70,000 ملك من المقربين، وينادون بما نادت به الملائكة مريم: يا فاطمة إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. صلوات محمد. واسطے ایصال ثواب کے مرحوم طاہر عباس مرزا ابن محمود علی مرزا صاحب ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات محمد زمانہ اور یہ ایام حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا شہادت کے ایام ہیں، اور الحمدللہ اب وہ ہمارے یہاں بیداری آ چکی ہے کہ دیہاتوں میں، گاؤں میں، جگہ جگہ، قریہ قریہ اللہ کا شکر ہے کہ تذکرہ بی بی کا ہو رہا ہے. اگرچہ یہ 40ویں کی مجلس ہے، ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور انہوں نے ماشاءاللہ اچھا کلام بھی باپ کے سلسلے میں پیش فرمایا. خدا ان کو توفیق دے، ان کی آواز میں اور جاذبیت پیدا کرے. لیکن پھر کچھ اچھا نہیں لگتا کہ زمانہ بی بی کی شہادت کہو اور ہم کچھ لے کے اور بیٹھ جائیں. میں نے جس حدیث مبارک کی تلاوت کی ہے، 2-3 چھوٹی چھوٹی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں نقل کرنا ہے. اور یہ چیز مجھے اچھی طرح سے محسوس ہوتی ہے کہ جب آدمی کو ایسے دیکھنا پڑتا ہے ذاکر کو، تو 10 یا 15 منٹ سے زیادہ آدمی نہیں رہ سکتا.
پھر نتیجے میں اس کو گردن جھکانی پڑتی ہے۔ تو عموماً میں کوشش کرتا ہوں کہ نیچے بیٹھوں، لیکن بیٹھنے کے بعد اندازہ ہوا کہ یہ اچھا خاصا نکلا ہوا ہے، تو میں نے کہا اتنی دیر میں تو میری کمر کا برا حال ہو جائے گا، آپ کی گردن کا لحاظ کروں گا۔ تو انہوں نے کہا نہیں اوپر بیٹھو، میں نے بھی کہا موقع ٹھیک ہے اوپر ہی بیٹھیے، لیکن یہ اگر پلین ہوتا برابر نہ تو یہاں سے پھر آپ کو اتنی زحمت نہ ہوتی۔ تو مجھ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اگر آپ لوگ پیچھے ہٹنا چاہیں تو ہٹ سکتے ہیں، مجھ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ صلوات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس حدیث مبارک کی تلاوت کی گئی ہے، ارشاد ہے فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، فاطمہ سیدہ ہے، سردار ہے دنیا کی تمام عورتوں کی۔ دیکھیے بقرات ہر زمانے میں رہے ہیں، ہر علاقے میں رہے ہیں، کوئی گاؤں ایسا نہیں جس میں ایک آدھ بقرات نہ ہو، کوئی محلہ ایسا نہیں ہے، کوئی جماعت ایسی نہیں ہے کہ اگر اس میں 50 ممبر ہیں تو 1-2 بقرات آپ کو مل جائیں گے۔ تو اس طرح کے افراد حضرت کے زمانے میں بھی تھے، سمجھے، اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش۔ چنانچہ جب حضرت نے فرمایا کہ فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، فاطمہ سیدہ ہیں، سردار ہیں دنیا کی تمام عورتوں کی، تو ایک صاحب اپنی اعتبار سے مطلب نکالنے لگے، مطلب سیدۃ عالمہا، آپ کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی۔ پیغمبر نے کہا یہ کون سی خاص بات ہے، ذات مریم ابنت عمران، یہ تو مریم بھی اپنے زمانے کی سردار تھی، تو پھر فاطمہ کیا ہوئی؟ تب فرمایا من الاولین والآخرین، ازل سے لے کر ابد تک، جب سے دنیا کا وجود ہے، جب تک دنیا باقی رہے گی، فاطمہ سیدہ تھی، سیدہ ہیں، سیدہ رہے گی۔ صلوات بر محمد مسجد ہے، ابھی آپ حضرات نماز سے فارغ ہوئے ہیں، اور جماعت کا ثواب الا ماشاء اللہ 10 آدمی سے زیادہ اگر ہو گئے جماعت میں تو اس کا کوئی ثواب لکھ ہی نہیں سکتا، مگر اس سب کے باوجود ہم لوگوں کی ذرا نماز اور عبادت کا حال سن لیجئے۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں، جب تک اپنی حیثیت کا اندازہ نہیں ہوگا تب تک اہل بیت کی عظمت سمجھ میں نہیں آئے گا۔ پہلے اپنی اوقات سمجھیں ہم کہ ہم کیا ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے، نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، راتوں کو اٹھ اٹھ کے نماز شب پڑھتے ہیں، پیشانی پر سجدے کا نشان بھی ہے، لیکن کوئی گارنٹی ہے کہ ہماری نماز ٹھیک ہے؟ اچھا چلیے میں اپنے کو ملا کے پوچھ رہا ہوں، اس پورے مجمع سے میرا سوال ہے کہ کوئی 20 سال سے پڑھ رہا ہے، کوئی 30 سال سے پڑھ رہا ہے، کوئی 40 سال سے پڑھ رہا ہے، اپنی زندگی کی 2 رکعت نماز ذرا خوب سوچ کے بتائیے کہ نیت سے لے کے اور سلام تک، زیادہ نہیں صرف 2 رکعت نماز ایسی بتا دیجئے جس میں نیت سے سلام تک اللہ کے علاوہ کوئی خیال نہیں آیا ہے۔ جو چیز کبھی نہیں یاد آتی وہ ہم کو نماز میں یاد آتی ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ تو ہم لوگ، قرآن بھی کہتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ویل ان لوگوں کے لیے، ویل کے لیے کہا جاتا ہے کہ ویل جو ہے ایک
طبقہ ہے جہنم کا نچلا جس میں سخت عذاب، ہندی میں کہتے ہیں گھور عذاب جس میں ہوگا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ویل۔ اور یہ کس کے لیے ہے؟ للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں۔ کہا الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ لوگ جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں، جس کو ہم لوگوں کے دیہاتوں کی زبان میں کہتے ہیں گنڈے دار، آنکھ کھل گئی تو پڑھ لیا، نہیں تو دیکھا جائے گا، یا کھڑے بھی ہوئے اللہ ہم لوگوں کی نماز کا حال یہ ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ اللہ کی مار ایسے نمازیوں پر، اللہ کی پھٹکار ایسے نمازیوں پر۔ تو یہ حال تو ہے ہماری، بولیے، نماز کا۔ اب آئیے ذرا تلاوت کے بارے میں سن لیجئے، وہ والی چیز نہیں پڑھوں گا۔ قرآن کے لیے ہے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر فرشتوں کے لیے ایسے چمکتا ہے جیسے ہمارے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ تو قرآن کی تلاوت ایک ایک حرف کا ثواب ہے، ایک ایک آیت کا ثواب ہے، خالی پڑھنا نہیں، حتیٰ سننے کا ثواب ہے، حتیٰ دیکھنے کا ثواب ہے۔ پہلے مجھ کو یہ روایت نہیں معلوم تھی، تو اکثر جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں سمندر و مندر کے کنارے ہوتے ہیں، تو آندھرا میں ایک شہر ہے، دیکھیے بھول جاتا ہوں، صلوات پر محمد، مچھلی پٹنا۔ تو کئی بار جب گئے جاتے ہیں تو وہاں جب مچھلی پٹنا پہنچے، حضور سمندر کنارے چلیے گا، ہم کو کوئی بہت شوق ٹہلنے گھومنے کا نہیں ہے، کونے نہرے جائیے۔ ایک مرتبہ صاحب ایسے ہی پڑھ رہے تھے، ایک حدیث دکھ گئی کہ 3 چیزیں عبادت ہیں۔ ماں باپ کے چہرے کو پیار سے دیکھنا عبادت ہے۔ اب سمجھے ماں باپ کیا ہیں؟ جہاں علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، وہی ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا۔ تو نظر الی وجہ الوالدین، 1 2 سمندر کی طرف کو دیکھنا بھی عبادت ہے، 3 قرآن کو دیکھنا عبادت۔ آپ پڑھ نہیں رہے ہیں، آپ سن نہیں رہے ہیں، پڑھنا آتا بھی نہیں ہے، قرآن کھول کے خالی دیکھ رہے ہیں، کچھ نہیں آتا۔ الف کا نام لٹھا، پتہ ہی نہیں کہ الف گول ہوتا ہے کہ لمبا ہوتا ہے، خالی قرآن پلٹ رہے، یہ بھی عبادت ہے نا۔ تو ایک طرف قرآن کی تلاوت کا ثواب یہ ہے، پڑھنے کا ثواب یہ ہے۔ ایک دم اس کے مخالف حدیث سنیے، رب تال القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سی تلاوت کرنے والے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، بات وہی ہے، لفظ بدل گیا۔ بہت سے قرأت کرنے والے ہیں، جھوم جھوم کے قرأت کرتے ہیں، اور بجائے ثواب کے، بولیے، ان کے اوپر قرآن لعنت کرتا ہے۔ کہ یار ابھی تو تم کہہ رہے تھے جس گھر میں تلاوت ہوتی ہے وہ ایسا چمکتا ہے فرشتوں کے لیے جیسے ہمارے لیے ستارے، یہ بالکل اس کی الٹی، اس کو مانے کہ اس کو مانے۔ میں نے کہا دونوں صحیح ہے۔ کہ کیسے؟ میں نے کہا دیکھیں سیدھی سی بات ہے، لاکھ قرآن پڑھیے، اب قرآن جو کہہ رہا ہے اس کو ہم نہ مانیں، جھوم جھوم کے پڑھیے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، جھوم جھوم کے پڑھیے۔ اور اس کے بعد جب کوئی ذکر اہل بیت کرے، کیا یار ہر وقت علی علی لگائے رکھتے ہو؟ تو اب اس آیت کی تلاوت پر قرآن لعنت نہیں کرے گا تو کیا ثواب تھا؟ جھوم جھوم کے پڑھ رہے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اور جناب فاطمہ کی عصمت کا عقیدہ نہیں ہے تو قرآن لعنت نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ تو اب سمجھ میں آیا آپ کے ہماری نماز کا حال یہ ہے، ہماری تلاوت کا حال یہ ہے۔ ایک قصہ سنیے آپ، بہت مزیدار ہے، صلوات بر محمد۔
مصر کا کوئی بادشاہ تھا، نام بھول جاتا ہوں، وہ مر گیا، تو جب مر گیا تو صاحبزادے ان کے بادشاہ ہو گئے، تو اب بادشاہ ہے تو کیا کچھ نہیں کریں گے ابا کے ایصال ثواب کے لیے، تو یہ ہوا کہ بھائی کوئی قاری لے آؤ قرآن کی تلاوت، بادشاہ مرحوم کے قبر پر جو ہے وہ تلاوت کرتا رہے، خیر ایک قاری صاحب کو لے آئے، ان کی تنخواہ طے ہو گئے، سرکاری قاری ہو گئے وہ، جی 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 وہی میں دیکھ رہا تھا، کچھ دبلے پن ہے، طبیعت خراب ہے کیا؟ ہاں ٹھیک، کم کھانا بھی چاہیے، صلوات پر یہ سن لیجئے، بہت مزیدار ہے یہ۔ تو اب وہ قاری صاحب پکڑ کے لائے گئے، اب وہ صاحب تلاوت کر رہے ہیں، ایک دن اچانک معلوم ہوا کہ قاری صاحب قبرستان چھوڑ کے بھاگ گئے، غائب ہے، کہاں چلا گیا، کہاں چلا، ڈھونڈا گیا، ڈھونڈا گیا، خیر قاری صاحب کو پکڑ کے لایا گیا۔ موجودہ بادشاہ نے کہا بھئی تم کو قرآن کے لیے پڑھنے کے لیے کہا گیا تھا تو تم چلے کیوں گئے؟ تنخواہ کم ہے تو بتاؤ، اور تنخواہ؟ کہنے صاحب چاہے جتنی تنخواہ دے دیں میں آپ کے والد صاحب کی قبر پر قرآن نہیں پڑھ پاؤں گا، جو چاہیے دے دیجئے، مگر میں آئندہ دنیا کے لیے پڑھ دوں گا، اس بادشاہ کے لیے نہیں پڑھ پاؤں گا۔ کبھی کیا ہو گیا؟ اللہ ہو کیا گیا صاحب، ایک دن ایسے ہی تلاوت کر رہے تھے، رات کا وقت تھا، تب تک بادشاہ سلامت کی روح آ گئی اور انہوں نے کہا اٹھو یہاں سے، بھاگ جاؤ، آج کے بعد سے ہماری قبر پہ قرآن پڑھنا مت، ورنہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ آپ بتائیے، سوچ سکتے ہیں آپ کہ کوئی روح جو ہے ناراض ہو جائے کہ قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ تو ہم نے کہا صاحب قرآن تو ثواب کے لیے پڑھا جاتا ہے، آپ اتنا ناراض کیوں ہیں؟ کہ تم اوپر قرآن پڑھتے ہو اور اندر قبر میں فرشتہ ڈنڈا لیے کھڑا ہے، جیسے ہی تم تلاوت کرتے ہو ایک لگاتا ہے، اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ سمجھ رہے ہیں؟ صلوات بر محمد۔ تو یہ حال ہے عام انسانوں کا، نہ ہمارا۔ لاکھ کوشش کیجئے، کر نہیں پائیے گا۔ ایک لڑکا تھا، لڑکا کہہ لیجئے یا تو اس کو شوق ہوا کہ مجلس میں اثر ہو گیا ہوگا کہ ساتھ اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ تو اب یہ تو بھائی بہت سے لوگ آتے ہیں، تو ایک باہر گاؤں کے دور افتادہ ایک مسجد تھی جس میں کوئی عام طور پہ جاتا واتا نہیں، تو وہ بھی رات کو، وہاں جاؤں گا، اکیلے میں پڑھوں گا نماز شب تاکہ خالص اللہ کے لیے ہو۔ ایک بات نوٹ کر لیں، جتنی محنت ہم لوگ کریں گے نا اتنا زیادہ شیطان اور پیچھے پڑے گا، اس سے بچنا آسان کام نہیں ہے۔ تو اب یہ صاحب انہوں نے شروع کیا اللہ اکبر، تب تک جو ہے وہ دروازے میں بھاؤ سے آواز ہوئی، یہ خوش ہو گئے اندر سے کہ ہم تو اللہ کے لیے آئے تھے، ہمارا تو نام و نمود دکھلانا مقصد تھا نہیں، اب اللہ نے کسی کو خود ہی بھیج دیا۔ اب یہ جو ہے وہ پڑھے جا رہے ہیں، دماغ میں ہے کہ اب یہ جب جائے گا بستی میں، محلے میں، ارے بھائی ماشاءاللہ وہ لڑکا اپ نے وہاں دیکھا اس کو نماز شب پڑھتے وقت، تو خالہ اماں بھی کہیں گی ماشاءاللہ بیٹا سبحان ربی العظیم و بحمدہ، بڑے ابا بھی کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بیٹا سمع اللہ لمن حمدہ۔ معلوم ہوا پوری نماز ہو رہی اور پورا دماغ کہاں ہے کہ چچا اس طرح تعریف کریں گے، فلاں اس طرح تعریف کریں گے، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ یار مسجد تو خالی ہے، یہاں تو کوئی ہے نہیں، تو آواز کیسے آئی تھی؟ آگے بڑھے تو دیکھا بارش ہو رہی ہے، بارش سے بچنے کے لیے مسجد کے پر جو دروازے پہ چھجا لگا ہوا ہے وہاں کتا بارش سے بچنے کے لیے بیٹھ گیا ہے، آگے اس کی پونچھ ہلی، دروازہ ہلا، یہ سمجھے کہ کوئی آ گیا، پوری نماز پڑھ ڈالی اسی تصور میں۔ نیت کیا تھی؟ قربتاً اللہ، پڑھا کس کے لیے؟ قربتاً القلب۔ تو ہمارا حال یہ ہے، چاہ کے بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، شیطان ہمارے پیچھے۔ بڑے سے بڑوں کی بات سنیے، صلوات سنیے،
فرشتہ، ظاہراً جبریل یا کوئی فرشتہ. اچھا فرشتے تو ٹہلا کرتے ہیں. ہاں یہ ہے روایتوں فرشتے. کیا نام ہے آپ کا؟ آپ کے نیچے کیا ہے؟ فرش. آپ کے اور فرش کے بیچ کیا ہے؟ نہیں معلوم. روایت کہتی ہے فرشتے ٹہلا کرتے ہیں. کبریت احمر بھی یہ روایت، فرشتے ٹہلا کرتے ہیں. تو اکثر معلوم ارے یہاں مجلس ہو رہی چلے آئے، اور آپ کے نیچے اپنا پر بچھا دیتے ہیں. سمجھ گیا؟ تو مجلس کے بعد آپ کو تو تبرک ملے گا، کھانا ملے گا، سمجھے آپ. ایسے لوگ ہوں تو نذرانہ ملے گا. لیکن فرشتے جو آپ کے جو ہے وہ پر کے نیچے جو ہے وہ پر بچھائے ہوئے، ان کو کیا ملے گا؟ بولیے. فرشتے ہوں گے کچھ دے پائیں گے آپ؟ کم ملا دیجئے. وہ جو پسند کرتے ہو ڈھونڈ ڈھانٹ کے لائیں گے تو وہ دکھیں گے نہیں تو دیں گے کہاں سے؟ لیکن جس کی محبت میں آئیں گے وہ خود دیں گے. تو اب روایت میں یہ ہے کہ جب ختم ہو گئی تو یہ سب واپس جاتے ہیں. تو جو لوگ نہیں آئے ہوتے، یار کون سا عطر کہاں ملا، کہاں سے یہ خوشبو کیسی آ رہی ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ صاحب ہم لوگ گزر رہے تھے، ایک جگہ ایسے ہی ذکر اہل بیت ہو رہا تھا، وہاں چلے گئے تھے. یہ عطر ہے ذکر اہل بیت کا، یہ خوشبو ذکر اہل بیت کی. تو اب وہ فرشتے کہیں گے کہاں تھی جب بتاؤ. ختم ہو گئی مجلس، مسجد بھی بند ہو گئی، مولانا بھی گئے. کہ یار وہ جگہ تو ہوگی نا. ہاں ہاں تو وہی بتا دو. اب روایت کہتی ہے کہ وہ فرشتے بعد میں آتے ہیں، جہاں سے آپ اٹھ کے جائیں گے اپنے پروں کو اور فرمانا اپنے پروں کو مس کرتے ہیں. یہ ہے عظمت ذکر اہل بیت کی، عظمت اہل بیت کی. تو فرشتے ٹہلا کرتے ہیں. میں آپ کو جو سنانے جا رہا تھا، فرشتے ٹہلا کرتے. تو ایسے ہی ایک فرشتہ کوئی، یا شاید جبرائیل امین مسنگ مجھ سے ہے، ایک جزیرے میں دیکھا ایک چچا میاں عبادت کر رہے تھے. تو وہ فرشتے کو ذرا کچھ بڑھیا لگا. اللہ لگا کیا ہوا، ملنا چاہتے ہو؟ ہاں پالنے والا کا جاؤ مل لو. گئے ملے ملے. خدا نے کہا کیسا لگا بندہ ہمارا؟ کیسا بہت پرفیکٹ ماشاءاللہ. اللہ نے کہا ان کا حال بھی بتا دے تم کو، قیامت میں ان کا حشر کیا ہونے والا ہے. تو فرشتے نے کہا ہاں. تو اس فرشتے کی آنکھ سے پردہ ہٹا. اب معلوم ہوا حساب و کتاب چل رہا ہے. یہ چچا کا نمبر آیا، ان کا جب حساب و کتاب ہوا تو یہ پاس ہو گئے. چچا واقعی مومن آدمی تھے، پاس ہو گئے. اب ان کو حکم ہوا کہے گا بہشت. اب یہ چلے بہشت کے لیے. زبان پر بہت قابو رکھیے، بنا بنایا کھیل زبان خراب کر دیتی ہے. تو جیسے ہی چلنے لگے کہنے لگے اللہ کا شکر الحمدللہ، چلو بھیا اتنے دن کی محنت نماز روزہ کام تو آیا. اللہ نے کہا اچھا بلا 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 ان کو تو نماز روزہ کام آ گیا. تب اب ان کا حساب پھر سے کرو. ہم نے کیا کیا دیا، انہوں نے کیا کیا. تو پہلی نعمت کا جو حساب شروع ہوا وہ آنکھ. جس کی آنکھ چلی گئی اس سے پوچھئے کتنی بڑی نعمت ہے. اب صاحب جو ہے وہ ایک طرف آنکھ ایک طرف سارے اعمال. معلوم ہوا ایک نعمت آنکھ کا جواب نہیں ہو سکا ساری زندگی کی عبادت. بقیہ نعمتیں جانے دیجئے. اللہ نے کہا اب بتائیے خضاب اپنی عبادت کے بنا پہ جنت میں جا رہے تھے، اب کیا ہوگا؟ آپ کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، لے جاؤ اس کو جہنم میں. دیکھیے پھر زبان کام آ گئی، وہاں نقصان پہنچ رہے تھے. کہلے ٹھیک ہے جا رہے ہیں، مگر اللہ میاں آپ کے بارے میں ہمارا خیال ایسا نہیں تھا. تو خدا کہے گا تب کیسا تھا؟ تو یہ کہے گا ہم تو تجھ کو رحیم و کریم سمجھتے تھے. تو اللہ کہے گا ایسے بات کرو نا،
صلوات بر محمد اسی لیے جناب لقمان کا نام سنا ہے نا، اسی لیے حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو نصیحت کی تھی، بیٹا خف اللہ خیفتن ولو جئت ببر الثقلین، بیٹا اللہ سے ڈرتے رہنا چاہے جن و انس کے برابر تمہارے اکاؤنٹ میں نیکی کیوں نہ ہو، لعذبک، وہ عذاب کر سکتا ہے، کہاں چونکہ ہم کو پتہ نہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ورج اللہ رجاء، لیکن اے بیٹا اللہ سے امید لگائے رکھنا، چاہے جن و انس کے برابر تمہارے اکاؤنٹ میں گناہ ہی کیوں نہ ہو، وہ معاف کر سکتا ہے۔ ہو گئی نا بات؟ تو کل ملا کر کے زیادہ وقت آپ کا نہ لیں، نہ ہماری نماز میں کوئی دم ہے، نہ ہماری عبادت میں کوئی دم ہے، نہ ہماری تلاوت میں کوئی دم ہے، جہاں دم تھا ان کا حال تو یہ ہوا کہ ایک آنکھ کے مقابل میں تو کچھ ہوا نہیں۔ سمجھ میں آیا میں نے کیا جملہ کہا تھا؟ پہلے اپنی اوقات سمجھ لیجئے تب اہل بیت کی عظمت سمجھ میں آئے گی۔ تو ہماری نماز، روزہ، دعا، عبادت اس کا حال یہ ہے، لیکن پیغمبر نے کیا فرمایا اسی حدیث کو اب آگے چلیے۔ ابتدا کیا تھی؟ فاطمہ سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین، فاطمہ سیدہ ہیں، سردار ہیں دنیا کی تمام عورتوں کی، ازل سے لے کے ابد تک۔ ہو گئی نا بات؟ اس کے بعد نبی نے فرمایا، اپنی عبادت ریاضت ذہن میں رکھیے، فرماتے ہیں مگر میری بیٹی وَأَنَّهَا لَتَّقُومُ فِي مِحْرَابِهَا، لیکن جب میری بیٹی محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہے، يُصَلُّونَ عَلَيْهَا 70,000 مَلَكٍ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، 70,000 ملک مقرب فاطمہ کے انداز عبادت پر درود بھیجتے ہیں۔ وَيُنَادُونَ بِمَا نَادَتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ مَرْيَمَ، اور اسی انداز سے پکارتے ہیں فرشتے مریم کی طرح، یا فاطمہ تو ان اللہ اصطفاک، فاطمہ اللہ نے آپ کو چن لیا، وَطَهَّرَكِ، اللہ نے آپ کو پاک و پاکیزہ قرار دیا، وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور اے فاطمہ اللہ نے آپ کو دنیا کی تمام عورتوں پر بولیے منتخب فرمایا ہے، فضیلت دی ہے۔ یہ ایک چیز اور سن لیجئے، تب تک 3 بج جائے گا، صلوات پر محمد۔ تو ایک حدیث ابھی گزری نا کہ اللہ بڑا کریم ہے، اپنے عمل کی بیس پہ نہیں ہے، ایسے بولو کہ ارحم الراحمین ہے۔ تو 1000 بدماشی کر لے آدمی، 1000 بدماشی کر لے، ایک جملہ میں بہت کہتا ہوں، یوٹیوب وغیرہ لوگ جو سنتے ہیں شاید سن بھی رکھا ہو، شکر ادا کیجئے اللہ نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے۔ یہ معمولی شرف نہیں ہے، کسی مذہب میں، کسی مسلک میں خدا سے بات کرنے کا وہ ہنر اور سلیقہ نہیں ہے جو اہل بیت کے صدقے میں ہمارے پاس ہے۔ آپ دعائیں اہل بیت کی پڑھ کے دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اسی نے ایک 15 مناجاتیں ہیں مفاتیح کے شروع میں، کتنی؟ الگ الگ موضوع پر، کہیں نہیں ملے گا، الگ الگ موضوع پر، توبہ کرنے والوں کے مناجات، شکوہ کرنے والوں کی مناجات، زاہدوں کی مناجات۔ اسی میں پہلی مناجات ہے مناجات التائبین، توبہ کرنے والوں کی مناجات۔ اچھا، امام کے جو فقرے ہوتے ہیں دعاؤں میں وہ حقیقت پر مبنی ہے یا یوں ہی ہے نا؟ اب اس میں جملہ سنیے حضرت کا، الہی ان کان الندم علی الذنب توبتا فإنی وعزتک من النادمین، خدا اگر گناہوں پہ شرمندہ ہونا یہی توبہ ہے، تیری عزت کی قسم ہم اپنے گناہ پہ شرمندہ ہیں، یعنی توبہ نہ بھی کرو، خالی شرما جاؤ کہ غلط کیا، اللہ توبہ مان لیتا ہے۔
اور اگر کہیں توبہ کر لیا تب تو روایت کہتی ہے خالی معاف نہیں، ان اللہ یحب الشاب التائب، خالی توبہ قبول نہیں کرتا، روایت ہے اللہ توبہ کرنے والے جوانوں سے محبت کرتا ہے۔ روایت کہتی ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا جسٹ لائک اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، اتنا کریم ہے خدا۔ سمجھا؟ تو ایک صاحب تھے کہنے لگے کہ مولانا وہ آپ کی ہم نے ایک وہ پھنسا دیا آپ نے پڑھ کے، میں نے کیا؟ کہنے لگے وہ جو گٹکا و پان کھا کے مجلس میں جانے والی بات کہی آپ نے، تو فطری بات ہے پھنسا کیوں دیا بھائی، چھوڑ دو۔ تو جواب دیں گے تو تم چھوڑ دو، تمہاری بھی تو عادت ہے۔ تو ایک آدمی جو ہے وہ 10 سال سے سگریٹ پی رہا ہے نہیں چھوڑ پاتا، 15 سال سے گٹکا کھا رہا ہے ہاں نہیں چھوڑ پاتا، تو جو لوگ 40 سال سے شراب پی رہے تھے، جو لوگ 40 سال سے، وہ کیسے چھوٹ جائے گی؟ اور اب خدا لگا خبردار شراب بند۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر، گھور پاپ ہے شراب پینا، اثم کبیر بڑا گناہ ہے۔ تو اب وہ بلی تو ہو نہیں سکتا، تو وہ جس کو کہتے ہیں نا فارسی میں زیر میزی، رشوت کو کیا کہتے ہیں؟ زیر میزی، میز کے نیچے سے، تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ بلیک۔ ایک دن ایک چچا لیا، آپ سے کچھ بڑے رہے ہوں گے شاید، تو وہ اپنے سر کے اوپر شراب کا برتن رکھے ہوئے، یہ جانتے ہیں آپ بہت مذاقیہ آدمی، اللہ ان کو طول عمر کے صحت دے، مگر یہ ٹھیک بھی ہم ہی سے ہوتے ہیں۔ صلوات پر محمد وعلی۔ تو وہ چچا میاں شراب کا برتن سر پہ رکھے چلے جا رہے ہیں، اب توجہ سے سنیے آپ، شراب کا برتن سر پہ رکھے چلے جا رہے تھے، اور یہ باپ رے باپ، دیکھا سامنے سے رسول اللہ چلے آ رہے ہیں، اب تو پھنس گیا کیس، اگر پوچھ لیا تو پھنسے، سچ بولیں گے تو، اور جھوٹ بولتے ہیں تو ان کو سب پتا ہے۔ اے انسان، دل سے اپنے اللہ کی بارگاہ میں پلٹ کے تو دیکھ، اللہ ماں سے زیادہ مہربان ہے، اللہ باپ سے زیادہ مہربان ہے۔ یہ بیچارے اپنا اسی میں پالنے والے آج عزت بچا لے، اب نہیں کروں گا یہ سب، تب تک رسول اللہ آ گئے۔ کیا لیے ہو؟ کبھی لڑکوں کو ڈانٹا ہے؟ آ گئے تھے تو وہ اچھا خاصا صحیح زبان کرنے لگتا نہیں لگتا، کتاب میں ویڈیو تھوڑی بنی ہے کہ ہم بتائیں، لیکن عقل کہتی شاید ہڑبڑا گیا ہو ایسے ہی۔ کیا لیے ہو؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ سرکہ ہے۔ تھا کیا؟ سرکہ ہے۔ اب تو نکل گیا، اتارو اب تو ان کی حالت خراب، کہ لو بھیا، ایک تو شراب دوسرے جھوٹ، دو جرم ہو گئے نا۔ حضرت نے اس کا ڈھکن ہٹایا، سرپوش ہٹایا، ہاں ٹھیک ہے ماشاءاللہ، جاؤ۔ سرکہ تھا۔ اب تو وہ بیچارہ لگا رونے بوڑھا، پیغمبر نے کہا کیوں رو کیوں رہے؟ ہم نے پوچھا کیا ہے؟ تم نے کہا سرکہ ہے، ہم نے دیکھا واقعاً سرکہ ہے، تو اس میں رونے کی کون سی بات ہے؟ کہتا یا رسول اللہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سرکہ نہیں تھا، تب شراب تھی، پھر آپ کو دیکھ کے ڈر گیا سا، میں نے اللہ سے فریاد کی، پالنے والے آج پھر میں نہیں پیوں گا۔ خدا نے اپنی قدرت کاملہ سے شراب کو سرکے میں تبدیل کر دیا۔ اب سمجھے، ذرا سا اللہ کی بارگاہ میں اظہار افسوس کر کے تو دیکھو ہم نے غلط کیا۔ ہاں اس کا ارے سلوات ہے، قصہ سنیے آپ، مزہ آئے گا۔
کچھ کہاں کے ہیں یہاں؟ کب سے ہیں یہاں؟ ہاں تو آپ کو گاؤں کی زبان نہیں آتی ہوگی ہے نا، بہت ٹائم سے تیار ہے۔ دیہاتوں میں بعض مسئلے ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ جیسے ہم لوگوں کے دیہاتوں میں ایک مسئلہ کہی جاتی ہے، نہ بھائی ایس ہت نہ بھائی ایس دشمن۔ بھائی سے بڑا ہمدرد کوئی نہیں ہے، اور اگر یہ بگڑ گیا تو غیر اتنی دشمنی نہیں کر پائیں گے جتنی دشمنی یہ بھائی کر لے گا۔ قارون کا جناب موسیٰ کا رشتہ کیا تھا؟ بھائی تھے۔ بعض کہتے ہیں خالہ کا بیٹا، اکثر یہ کہتے ہیں کہ چچا زاد تھا، یعنی دو بھائی سگے، ایک کے فرزند حضرت موسیٰ، ایک کا بیٹا قارون، بھائی ہوئے نا چچے۔ کاروبار کچھ ڈھنگ کا تھا نہیں، کبھی کھانے کو ملا کبھی نہیں ملا، یہ سب اپنا چل رہا تھا۔ تو سورس تگڑا ہے، اپنا بھائی کلیم ہے، تو آ گئے موسیٰ کے پاس۔ آ گئے کیا؟ آ گیا، کہنے لگا کہ موسیٰ تھوڑا اللہ سے ہمارے لیے دعا کر دو، تھوڑا کچھ جو ہے وہ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کا مزاج ہی یہی ہے، تبلیغ ہی یہی کر رہے ہیں، صلہ رحم، مل کے رہو بھائی بندوں کے ساتھ۔ انہوں نے دعا کر دی، اللہ نے علم کیمیا دے دیا۔ کس کو؟ قارون کو۔ اور کاروبار دن دونا رات چوگنی، صاحب ترقی ہوتی گئی، یہ محل بن گیا وہ محل بن گیا، اتنی دولت ہوئی کہ دولت کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ وہ جو چابی تھی نا، اس کے لیے قرآن کہتا اولی قوہ، بڑے بڑے باڈی بلڈر خالی چابی اٹھانے کے لیے اس کے ہاتھ ہے۔ توجہ فرمانا، اتنا پیسہ ہوا۔ اب معاملہ جب یہ ہو گیا تو اللہ نے کہا موسیٰ سنیے، آپ ذرا اپنی قوم سے کہیے کچھ زکوٰۃ نکالیں، غریبوں کا بھی خیال کیجئے۔ تو جناب موسیٰ نے کہہ دیا بھئی خدا کا حکم ہے زکوٰۃ نکالو۔ تو عام پبلک تو نہیں کچھ بولی، لیکن اپنا بھائی قرآن کہتا ہے ہم نے علم دیا، اور یہ کہہ رہا اعلیٰ علم عندی۔ بتاؤ، ہماری اپنی صلاحیت کی بنیاد پر ہم نے یہ سب بنایا ہے، محنت کریں ہم، اور آگے کہتے ہیں ہم زکوٰۃ دو۔ اچھا آپ کھڑے ہو جائیے نا، دو چار آدمی آپ کے ساتھ ہو جائیں گے، اس کا ٹینشن مت لیجیے۔ ابھی ایک مذہب قائم کر دیجیے آپ، تب بھی 10 آدمی آپ کے ساتھ ہو جائیں گے ماننے والے۔ اور خاص کر کے غلط کام میں تو اور جلدی، شیطان بھی تو سپورٹ کرتا، نہیں جاؤ یار بات صحیح کہہ رہے مولانا۔ تو اب 2-4 اس کے ساتھ ہو گئے، اور تو کسی کی ہمت ہے نہیں۔ اللہ کا کرم دیکھیے، زکوٰۃ کتنی نکالنی تھی؟ 2.5%، 100 روپے میں۔ اللہ نے کہا موسیٰ ان لوگوں سے کہو اگر زیادہ لگ رہا ہے تو 1% دیں۔ 100 روپے میں کیا ہے اوقات اس کی؟ کیوں دے دے بھائی، محنت کریں ہم، دے دیں آپ کو۔ اللہ کا کرم دیکھیے۔ اچھا موسیٰ ان سبوں سے بات کرو، اگر 1% بھی زیادہ لگ رہا ہے تو 1000 میں 1 دے دیں، مگر نہیں دیں گے صاحب۔ اچھا 2-4 ساتھ ہو گئے، بالکل آج کی طرح سے قارون بھائی سنگھرش کرو، ہم تمہارے، ایسے بھی لوگ ساتھ ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ ہوا کہ یار حد کر دی ہے، بتاؤ موسیٰ کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ تو یہ 2-4 لوگ جو تھے، پلاننگ ہوئی جناب موسیٰ کے خلاف۔ ایک جملہ ہم اپنے بچوں سے کہہ دیں، حدیث کہتی ہے اس آدمی کی آہ سے ڈرنا جس کے پاس اللہ کے علاوہ کوئی فریاد سننے والا نہ ہو۔ کسی کو کمزور سمجھ کے دبانے کی کوشش مت کرنا، اس لیے کہ جو جتنا کمزور دکھ رہا ہے نا، اس کے پیچھے اتنا ہی بڑا ہے۔ پلان اچھا ہم لوگوں کا بھی ہوتا ہے، کچہری جا کے 10,000 خرچہ کر دیں گے، 2,000 روپے کی زمین ہے، آپس میں بھائی بھائی صلح نہیں کر پاتے، یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اس وقت بھی یہی ہوا، 1000 میں 1 زکوٰۃ نہیں دے پا رہے تھے، گئے ایک فاحشہ عورت کو پکڑا،
تو 1000 دیں گے. ایک نہیں دے پا رہے 1000 میں، اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ 1000 دیں گے. جب موسیٰ جو ہے تبلیغ کر رہے ہوں، ممبر پہ ہوں، کھڑی ہو گئے، تم سمجھ گئے نا؟ اتفاق میں یہ قدرت کا کیا؟ اس دن جناب موسیٰ نے زنا کے گناہ پر خصوص لگ. اب وہ بھائی آگے ہی بیٹھا ہے چچیرا، اس کا یہ گناہ ہے، اس کا یہ گناہ ہے، اس کا یہ گناہ ہے. اور بس آپ چاہے جو. کس نے؟ قارون. وہی بیچ سے بولا، اور تو کسی کی ہمت ہے نہیں. اس گھر کو آگ لگ گئی، چاہے جو. موسیٰ نے کہا ہاں چاہے جو، خدا سے کسی کی رشتہ داری نہیں ہے، پکا چاہے جو. اتنا زیادہ اس نے کہا کہ حضرت یہی کہلوانا تھا شاید، ہاں بھیا چاہے میں ہی کیوں نہ ہوں، اگر یہ جرم ہوگا تو اللہ سزا دے گا. پکا؟ کہاں پکا. تب وہ کہاں گئی؟ نکال. اب وہ صاحب مجمع بھی حقا بکا، یہ کیا، یہ کہاں سے آ گئی؟ جناب موسیٰ بھی یہ کیا بھائی بیچ میں آ کے سامنے کھڑی ہوئی. کہتی ہے یہ موسیٰ. ہاں بولو. یہ تمہارا بھائی ہے نا قارون، اس نے ہم کو 1000 دیا ہے آپ کے اوپر الزام لگانے کے لیے. اللہ کے نبی کے خلاف کرو گے؟ آپ دیکھیے آدمی چاہے جتنی شرافت ہو، کسی کی عزت سے کھیلیے گا نا. ایک روایت سنا دے پہلے، صلوات پر محمد. ایک روایت سن دیجیے. روایت کہتی کہ اگر کوئی کسی کی آبرو سے کھیلتا ہے تو اگر گھر کے کونے میں بھی پڑا ہوگا، اللہ اس کو باہر نکال کے پہلے بے عزت کرے گا، تب موت آئے گی. یہ بہت اہم ہے، اس پر ہم کو زبان پر اپنی قابو رکھنا چاہیے. کسی کی آبرو سے نہیں کھیل سکتے. جناب موسیٰ نبی ہے اور ان پر اتنا بڑا الزام. کہنے لگے اللہ میاں بس بہت ہو گیا، اب نہیں برداشت ہے. اللہ نے کہا تو ہم نے کیا کیا؟ تمہارے بھائی ہے، تمہاری دعا سے سب کچھ ہے، تو ہم سے نہیں مطلب ہے. جاؤ تم جانو، تمہارا بھائی جانا. قارون کو کیا سزا دینا ہے تم خود ڈیسائیڈ کرو. اب پبلک چلی گئی، قارون بھی چلا گیا. اب بڑی کوٹھی ووٹھی تھی، اور وہاں کیا کہتے ہیں وہ سب بلیک کمانڈوز اس کے پاس تھے ہی، اولی قوہ. کوئی اندر آ جائے، موسیٰ نہ آنے پائے. اور ادھر جناب موسیٰ بھی اترے ممبر سے، غصے میں پہنچے تو حضرت موسیٰ کی حیبت تو مشہور ہے. بلیک کمانڈو روک پائیں گے؟ اور صاحب دروازہ کھلا، تالا ٹوٹا، اندر گئے. یہ کیا حرکت تھی تمہاری؟ ابھی بھی اس کو ہوش نہیں آ رہا ہے. جب دیکھا کہ یہ ماننے والا نہیں ہے، اللہ نے کہا تم جو چاہو سزا دو. موسیٰ نے کہا زمین نگل. اچھا 2 مہینہ پہلے تک، محرم تک، میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ زمین پھٹ گئی ہوگی، میں خزانے وزانے کے دھس گیا ہوگا. ادھر جو میں نے دیکھا اس طرح تھوڑی دھسا. زمین نگل، تھوڑا سا دھسا، نگل، پھر تھوڑا سا. بورنگ ہوتے دیکھا کہوں میں 100 فٹ کے لیے پورا دن لگ جاتا ہے. نگل. اب جب اس کا کچھ اتنا حصہ کچھ دھسا ہوگا، ارے یار یہ تو لگتا ہے واقعی. تب پریشان ہو گیا. بھیجان یا موسیٰ، جتنا چلائے یا موسیٰ. موسیٰ کہے نگل، یا موسیٰ نگل. نتیجہ یہ ہوا کہ میں اذان خزانے کے سنا ہے نا. اب آئے جبریل، کہیے حضور خوش؟ کہا حد کرتی تھی اس نے. اللہ نے کہا موسیٰ جب یہ تمہارا بھائی دھنسنے لگا تو بار بار چلا رہا تھا یا موسیٰ یا موسیٰ. کہا کہ تم بتا سکتے ہو کہ کتنی بار اس نے تم کو پکارا؟ تو موسیٰ نے کہا صاحب 70 بار یا موسیٰ کہا. کہ یہیں سے چوک گیا قارون. 70 بار یا موسیٰ کے بجائے دل سے 1 بار کہہ دیتا یا اللہ. صلوات. میں آپ کو دھیرے دھیرے لا رہا
یعنی حتیٰ قارون کے لیے بھی ایک بار دل سے پلٹ آتا، اللہ ہو گئی نا، سب جانے دیجئے۔ دعائے کمیل تو ہوتی ہے یہاں نا، دعائے کمیل میں لاسٹ میں ایک فقرہ ہے، ہاں زور سے، یا سریع الرضا، اے وہ اللہ جو بہت جلدی اپنے بندوں سے راضی ہو جاتا ہے نا، توبہ کر لو معاف کر دے گا، شرمندہ ہو جاؤ معاف کر دے گا، دو چار لوگ ڈھنگ کے، ارے سنیے نماز میت میں گئے ہیں نہیں گئے ہیں، لاسٹ میں پڑھتے ہیں 5ویں تکبیر سے پہلے اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، کیا مطلب ہوا؟ پالنے والے اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے سوائے، صحیح میں نہیں جانتے کچھ، سچولیا میں کچھ نہیں جانتے، کہ یار یہ مولوی صاحب میرے گاؤں ہے کہ کل پتہ ہے کتنے بدماش تھے، کہنے لگے تب میں اپنی مثال دیتا ہوں، مثلا وسیع حسن صاحب مر گئے تو 33 سال 34 سال ہو گیا فیض آباد میں، تو وہاں کے لوگ بھی پہنچے مدرسے کے، علاقے میں بہت سے لڑکے پڑھنے والے ہیں، اب کھڑے ہوئے، جیسے ہی نماز ختم ہوئی تب تک دو ایک مولویوں نے اعتراض کر دیا، آپ نماز پڑھا رہے تھے کہ جھوٹ بول رہے تھے؟ کیا مطلب؟ کہنے آپ کے یہاں یہ 35 سال سے تھے، آپ کو پتہ نہیں کتنے بدماش ہیں، اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، پالنے والے میں کچھ نہیں جانتا سوائے خیر کے۔ تو بعض کہتے ہیں کہ یہاں خیر کا مطلب حی علی، تو یعنی یہ محبت اہل بیت والی بات کنفرم ہے، ہم جانتے ہیں۔ امام اور ایک چیز کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے، امام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی نماز جنازہ میں زیادہ نہیں 40 لوگ کھڑے ہو جائیں اور 40 لوگ یہ کہہ دیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، پالنے والے میں ان کے بارے میں نہیں جانتا سوائے خیر کے، تو ایک طرح کی گواہی دے رہے ہیں نا، آواز قدرت آتی ہے قد اجزت شہادتکم، جاؤ تمہاری گواہی قبول، وہ تو سب جانتا ہے نا۔ اس کے بعد آواز آتی ہے کہ یہ تو وہ گناہ تھا جس کو تم لوگ جانتے تھے اور میرے سامنے کہہ رہے صاحب ہم کو کچھ نہیں معلوم، صاحب ہم کچھ نہیں جانتے، صاحب یہ مولوی صاحب ان کے ایسے بھی گناہ ہیں جو تم لوگ نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، لیکن جب انسان ہو کے تم لوگ کہہ رہے ہو کہ ٹھیک تھا تو میں تو ارحم الراحمین ہوں، جاؤ میں نے وہ بھی معاف کر دیا جو میں جانتا تھا تم لوگ ہو گئی۔ اب بس آگے نتیجے کی منزل، توبہ کر لو معاف کر دے گا، شرمندہ ہو جاؤ معاف کر دے گا، 40 لوگ جنازے میں کہتے ٹھیک ہے، اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، ہو گئی نا۔ سب سے بڑھ کے مولا فرماتے ہیں وہ سریع الرضا ہے، بہت جلدی اپنے بندوں سے راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، اس کو تو بس بہانہ چاہیے۔ وسیع حسن صاحب مر گئے، جب مر گئے تو 4 بھائی زندہ تھے، انہوں نے صاحب جو ہے وہ بڑا قد آدم پوسٹر چھپوایا، زبردست مجلس ہوئی، اب وہ کتنی پہنچے گی کتنی نہیں پہنچے گی وہ تو ہمارا عمل جانے، بادشاہ والا قصہ ذہن میں رہے۔ اب اس کے بعد صاحب دھیرے سال بھر ہوا، 2 سال ہوا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کا نام بھول گیا، آپ کے ابا کا کیا نام ہے؟ ان کے ابا کا 1.5 سال، پھر بھی انہوں نے زیادہ بتا دیا، اور لوگوں سے پوچھا جائے کہ دادا پر دادا پھر ختم، تو جب ہم کو اپنے دادا کے دادا کا نام نہیں معلوم ہے تو ہمارے پوتے کے پوتے کو ہمارا نام یاد رہے گا؟ تو جب نہیں یاد رہے گا تو ہمارے لیے کون مثال ثواب کرے گا؟ بہت ہوا۔ نماز آپ پڑھاتے ہیں کہ آپ پڑھاتے ہیں؟ آپ پڑھاتے ہیں۔ تو صاحب جمعرات کا دن تھا، وہ لڑکا وسیع حسن صاحب کا آیا، حضور آج میرے ابا کی تاریخ ہے،
5 منٹ پڑھ دیجئے میں جا تو گئے صاحب وہاں سے 25 روپے کا نمک پارا لے آئے 10 منٹ کی مجلس ہو گئی وہ بھی اگر بہت لائق ہوئی اولاد تو ہے نا اس طرح سے بھی کتنے دن چلے گا 10 سال 20 سال بس نا 50 سال اس سے زیادہ ہم کو کوئی یاد کرنے والا اور ہمارے لیے دعا کرنے والا نہیں ہے کچھ قسمتی لوگ ہیں رسول اللہ کے بعد ہی مر گئے کوئی 2 سال بعد کوئی 25 سال بعد قسمت ایسی ملی کہ 1400 سال ہو گیا مرے آج جب بھی ان کا نام لیا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں یا اللہ ان سے راضی ہو جا کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مولا کہتے ہیں کہ وہ بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے تو آپ بتائیے 1400 سال سے کروڑوں لوگ جن کے لیے چلا رہے ہو اللہ ان سے راضی ہو جا اللہ ان سے راضی ہو جا اب بتائیے اللہ راضی ہوا کہ نہیں ہوا اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہوا تو یہ پبلک کو 25 منٹ سے بیوقوف کیوں بنا رہے ہو کہ اللہ بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے اور اگر آپ کہیں گے نہیں اللہ تو راضی ہو گیا تو شیعو اپنی زبان بند کرو کیوں بلا وجہ کسی کو برا بھلا کہتے ہو اب دونوں صورت میں پھنس گئے ہم لوگ نہیں پھنس گئے اگر کہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو گیا تو پھر ہمارا یہ حرکتیں کیا ہیں اور اگر یہ کہتے ہیں اللہ راضی نہیں ہوا تو پھر جب 1400 سال میں آپ سے راضی نہیں ہوا تو ہماری کیا گارنٹی کہ اللہ راضی ہو جائے گا تو پبلک کو بیوقوف بنانا چھوڑ دو میں نے کہا دونوں بات صحیح ہے اللہ بہت جلدی راضی ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جن کی کر رہے ہیں آپ 1400 سال نہیں 14,000 سال تک پبلک چیختی خربوں لوگ چیختے رہے اللہ راضی ہو جا اللہ نہ راضی ہوا ہے نہ راضی ہوگا کہ یا ایسا کیوں کہ نبی کی شرط بھول گئے پیغمبر نے کہا اللہ اسی سے راضی ہوتا ہے جس سے فاطمہ راضی اب اس سے بی بی کی عظمت کا اندازہ کیجئے ایک پلڑے میں ترازو کے کائنات کے سارے انسانوں کی دو رکھ لیجئے اور ایک پلڑے میں حضرت فاطمہ کا غضب رکھ لیجئے ہے نا خدا راضی ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضا برضاها اللہ جس پر فاطمہ غضبناک ہو جائے اس پر غضبناک ہوتا ہے جس سے فاطمہ راضی ہو جائے اس سے بولیے خدا راضی ہوتا ہے اگر اللہ کو راضی کرنا ہے ایوہ الناس اگر چاہتے ہو کہ خدا تم سے راضی ہو فاطمہ کو خوش کر فاطمہ کو راضی کر وہ راضی ہے سن لیجئے صاحب تھوڑا مسائل کم ہو جائے گا کوئی بات نہیں بھی تو مجلسیں ہوں گی آنا بہار میں ہے 43ویں جلد غضب کی روایت ہے فاطمہ کیا ہے جابر نام ہے 5ویں امام کے صحابی ہیں جابر جعفی آئے کہنے لگے کہ مولا حدثنی بحدیث فی فضل جدتک فاطمہ مولا اپنی جدہ ماجدہ کی فضیلت میں ایک حدیث ایسی سنا دیجئے کہ اذا حدثت بہ الشیعہ فرحوا بذلک کہ اگر آپ کے شیعوں سے بیان کریں شیعہ خوش ہو جائیں امام نے کہا نام بیٹھو اس کو خلاصہ عرض کرتا کہ مجھ سے بیان کیا میرے والد نے یعنی چوتھے امام نے ان سے بیان کیا
میرے جد نے یعنی امام حسین نے ان سے بیان کیا امیر المومنین نے، ان سے بیان کیا رسول اللہ نے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن آئے گا نور کا منبر میرے لیے رکھا جائے گا، اللہ کہے گا یا محمد اخطب، خطبہ دو، پھر میں وہ خطبہ دوں گا کہ کسی نبی نے آج تک سنا نہیں ہوگا۔ پھر آواز آئے گی علی، منبر پر جائیں گے، اللہ کہے گا یا علی اخطب، خطبہ دو، علی ایسا خطبہ دیں گے محشر میں آج تک کسی نے سنا نہیں ہوگا، دیا تو چھوڑیے سنا نہیں ہوگا۔ پھر میرے دونوں بیٹے حسن حسین، ان کے لیے نور کا منبر رکھا جائے گا، اللہ کہے گا اخطبہ، اور پھر یہ لوگ بھی ایسا خطبہ دیں گے کہ اتنے میں آواز آئے گی لمن الکرم اليوم، بیچ میں چھوڑا، لمن الکرم اليوم، بتاؤ آج کرم کس کے پاس ہے؟ تو کون جواب دے گا؟ پیغمبر امیر المؤمنین حضرت صدیقہ جواب دیں گے للہ الواحد القہار، سب کرم اس کے پاس ہے۔ جب یہ لوگ کہیں گے کرم اس کے پاس ہے تو آواز آئے گی، تو سنو انی جعلت الکرم لمحمد وعلی والحسن والحسین، تو میں نے اپنا کرم دے دیا ہے آج محمد کو، علی کو، حسن کو، حسین کو، کہ اتنے میں جبریل کی آواز آئے گی یا اہل الجم تحت الرؤوس وغض الابصار، اے محشر والو گردن جھکا لو، آنکھیں بند کرو، اس لیے کہ نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا تشریف لا رہی ہے۔ پھر جبریل ناقہ لے کے آئے گے، اس ناقے کے بھی خوب اس میں وضاحت ہے کیسا ہوگا، 1,00,000 فرشتے دائیں، 1,00,000 بائیں، آگے پیچھے پورے پروٹوکول کے ساتھ یہ فرشتے بی بی کو لے کے آئے، کہاں؟ بہشت کے دروازے۔ اللہ کہے گا یا بنت حبیبی، جائیے، اے میرے حبیب کی بیٹی جائیے، میں نے آپ کے لیے جنت کا حکم کر دیا ہے، ماں التفاتوں کے کیا وجہ، رک کیوں گئی؟ شہزادی کہیں گی کہ خدا آج میں اپنی حیثیت دیکھنا چاہتی ہوں۔ سنیے، جیسے ہی بی بی کہیں گی آج اپنی حیثیت دیکھنا چاہتی ہوں، آواز قدرت آئے گی ارجعی، جائیے واپس محشر میں، اور جا کے تلاش کیجئے خود جس کے دل میں بھی آپ کی یا آپ کے بچوں کی محبت ہو، اس کو لیجئے بہشت میں داخل کر دیجئے۔ یہ خدا کا، یہاں مثال 5ویں امام نے دی ہے، فرماتے ہیں خدا کی قسم جابر، اب جب ہماری جدہ واجدہ جائیں گی نا تو امام کی مثال ہے جیسے پرندے خراب دانوں کے بیچ سے اچھے دانے چھاپ لیتے ہیں، ویسے ہی پورے محشر سے فاطمہ اپنے چاہنے والوں کو چن لے گی اور آپ سب کو لے کے آئیں گی۔ اب یہاں عجیب ہے، امام فرماتے ہیں کہ اللہ ان کے دل میں ڈالے گا جو جناب فاطمہ کے طفیل میں پاس ہوئے ہیں، ہمیں تم لوگ بھی رک جاؤ، یہ لوگ جا کے جنت کے گیٹ میں رک جائیں گے، خود ہی دل میں ڈالے گا کہ رک جاؤ، اور پھر خود ہی سوال کرے گا یا احبائی ما التفاتکم، کیا بات ہے تم لوگ کیوں رک گئے ہو؟ ہم نے تمہارے بارے میں فاطمہ کی شفاعت قبول کر لی، جاؤ۔ تب یہ لوگ کہیں گے خدا ہم بھی آج اپنی حیثیت دیکھنا چاہتے ہیں، دنیا میں تو ہماری کوئی عزت و آبرو نہیں بچی تھی نا، لیکن ہم کیا ہے آج ہم دکھلانا چاہتے ہیں دنیا کو۔ اللہ کہے گا تو جاؤ، تم لوگ بھی واپس جاؤ،
اور جا کے وہاں چھانٹو، جس نے بھی تم کو فاطمہ کے نام پر کھانا کھلایا، جس نے بھی تم کو فاطمہ کے نام پر لباس دیا ہو، اگر ایسا ہے تو میں تو رکشہ چلاتا ہوں، دن بھر میں 400-500 روپے تو میری کل آمدنی ہے، میں اپنے بچوں کا کپڑا بنواؤں یا کسی غریب کو دوں فاطمہ کے نام پر، تو اس کا مطلب جنت پیسے والوں کی ہے کہ جلدی مت کرو، اگلا جملہ تو سنو، وہاں نیت دیکھی جاتی ہے۔ اللہ کہے گا جاؤ تم لوگ اور جا کے تم بھی چھانٹو، جس نے بھی تم کو فاطمہ کے نام پر کھانا، جس نے بھی تم کو فاطمہ کے نام پر لباس دیا ہو، جس نے بھی تم کو فاطمہ کے نام پر پانی پلایا، یہ تو غریب کر سکتا ہے نا۔ پھر امام فرماتے ہیں واللہ یا جابر، خدا کی قسم جابر، پھر وہ اثر ہوگا محشر میں ہماری جدہ ماجدہ کا کہ سوائے کافر، منافق اور شاک، ان کے علاوہ کوئی بچے گا نہیں جس پر فاطمہ کا کرم نہ ہو جائے۔ کتنے بدقسمت لوگ ہیں کہ جس کے ذریعے اپنی بخشش کروا سکتے تھے، جس کے ذریعے جو ہے وہ انسان اپنے گناہ معاف کروا سکتا ہے، اس کے دروازے پر آگ، اس کے دروازے پر لکڑی۔ اب اس کو پاگل پن نہیں کہا جائے گا تو اور کیا کہا جائے گا کہ جس فاطمہ کو اپنی نجات کا ذریعہ بنا سکتے تھے۔ یا اللہ بحق فاطمہ زہرا، یا اللہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ خدا ہم سب کو شیطان سے محفوظ فرما۔ دق الباب کیا، بی بی نے مولا کو نہیں آنے دیا، خدا ہے کیا ہے کہ علی کو گھر سے نکالو۔ بی بی نے فرمایا علی نہیں آ سکتے ہیں۔ تو ایک آدمی کہنے لگا ہم گھر میں آگ لگا دیں گے۔ بی بی نے فرمایا اس گھر میں آگ لگاؤ گے جس میں تمہارے نبی کے بچے ہیں؟ کیسا سنگدل آدمی تھا، کہتا ہے وَإِن ہوا کریں، یہ معمولی بدتمیزی ہے، ہاں ہوا کریں۔ اور یہی نہیں میرے بھائیوں، آگ لگا دی گئی۔ کہتے ہیں جب دروازے کا کچھ حصہ جل چکا، ایک آدمی دوڑ کے پوری طاقت سے پیروں سے اتنی زور کا دھکا مارا ہے کہ دروازہ اپنی جگہ سے اکھڑا اور آن کے بیٹے کے سینے پہ لگا۔ پیچھے دیوار ہے، سامنے سے دروازہ، اور یہاں تک کہتے ہیں کچھ لوگ کہ کچھ دیر تک ان لوگوں نے دبائے رکھا۔ اب جو میں کہنے جا رہا ہوں میرے بھائیوں، میں نے کسی کتاب میں یہ روایت نہیں پڑھی ہے، میں نے کہیں دیکھا نہیں ہے، لیکن ایک بہت بزرگ عالم ہے مرحوم آیت اللہ کمپانی، ان کے مرثیے کا ایک شعر ہے، اور اتنا بڑا عالم بغیر روایت دیکھے یہ شعر نہیں کہے گا۔ اس شعر سے جو اندازہ ہوتا ہے وہ سنیے۔ اس مرثیے میں وہ کہتے ہیں وَلَسْتُ أَدْرِي مَا قِصَّةَ الْمِسْمَارِ سَلْ صَدْرَهَا خَزِينَةَ الْأَسْرَارِ۔ میں کیا بتاؤں تم لوگوں کو کہ وکیل کا قصہ کیا ہے۔ میں کیا بتاؤں تم لوگوں کو کیل کا قصہ کیا ہے۔ اس سینے سے پوچھو جس سینے میں کیل ڈالا۔ اس شعر سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ شاید
دروازے میں کوئی کیل تھی، جب دروازہ آ کے لگا ہے تو وہ کیل غالباً اس شعر کا ہی مطلب ہوا نا، دھنس گئی ہے۔ دیکھیے آپ لوگ بہت سے لوگ یہاں، میں نے ایک سال محرم میں رہے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں ماشاءاللہ ڈامر کے باوجود، گرمی کے باوجود عاشور کے دن لوگ ننگے پیر چلتے ہیں، ہے نا؟ یا گاؤں دیہات میں اگر آپ لوگوں کو اپنا بچپنا یاد ہو تو اکثر ننگے پیر ہوتے تھے۔ پورے جسم کی سب سے مضبوط کھال کہاں کی ہے نا؟ لیکن یاد ہے آپ لوگوں کو بچپنے میں یا یہاں کبھی کبھی ننگے پیر چلنے کی وجہ سے کانٹا دھس جاتا ہے، سب سے سخت جگہ کے اوپر کانٹا چبھ جاتا ہے نا؟ آدمی ننگے میرے بھائیوں، مصائب پڑھنے کی چیز نہیں ہے، مصائب محسوس کرنے کی چیز ہے۔ ارے اس بی بی کا درد کون ہوا؟ کچھ دیر تک ان لوگوں نے دبائے رکھا، گھر میں داخل ہوئے، بس ماشاءاللہ آپ گریہ کر چکے، پڑھ چکا ہے 2 جملے اور ختم ہوتا۔ یہ لوگ گھر میں داخل ہوئے، جیسے ہی بی بی در و دیوار کے درمیان سے نکل پائی اپنا درد بھول گئی۔ اس کو کہتے ہیں دفاع ولایت، اس کا نام ہے اپنا درد بھول گئی۔ آگے امیر المومنین کے سامنے سینہ سپر، وسیع زینب مت پڑھو، کیوں کہ سخت ہے، پتہ نہیں اس میں کون ہے، کتنا چاہنے والا، نہ برداشت کر پا۔ ایک بات رک کے کہوں، اس میں 2 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو فاطمہ کے چاہنے والے ہیں، وہ سن لے، اپنی ماں وہ نہیں کر سکتی ہمارے آپ کے ساتھ جو فاطمہ زہرا کرے گی، سمجھ گئے نا؟ ایک تو وہ لوگ ہیں جن کا تعلق خونی ہے حضرت فاطمہ سے، جن کی رگوں میں فاطمہ کا، ہاں سیدو تم نہیں رو گے اپنی ماں کے غم میں، تم نہیں چیخو گے کہتے جیسے ہی بی بی در و دیوار کے درمیان سے نکل پائی، آن کے امیر المومنین کے سامنے سینہ سپر ہو گئے۔ ایک ملعون ہے جس کا نام ہے قنفذ، اس کے ہاتھ میں کوڑا تھا، اس نے کوڑا فضا میں لہرایا، اتنی زور کا کوڑا مارا ہے فاطمہ کے بازو پر کہتے ہیں لپٹ گیا۔ روایتوں میں جیسے لوگ بازو پر کالا تعویذ باندھتے ہیں، بی بی کا بازو سیاہ پڑ گیا تھا۔ بعض کتابوں میں ہے حتیٰ کالدملج، پھوڑے ٹائپ کا ہو گیا، مرتے دم تک ٹھیک نہیں ہوا۔ یہ ایک روایت، اور بس ایک طرح سے اور نقل ہوا، اس کو سن لیجئے، ختم دعا۔ جیسے ہی در و دیوار کے درمیان سے نکل پائیں، آن کے امیر المومنین کے سامنے سینہ سپر ہو گئے، تو ایک روایت تو وہ کوڑے والی، دوسری روایت دوسرے شخص کے لیے ملتی کہ اس آدمی نے تلوار نکالی، تلوار کے دستے سے یا غلاف سے بی بی کے شکم مبارک پر اتنی زور کی ضرب لگائی کہ فاطمہ کی چیخ نکل پڑی، یا فزت خدینی لقد سقطت ما فی عاشا، فزا مجھے سہارا دے دو، اے فزا میرا بچہ مر گیا۔
آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے طاہر عباس مرزا مرحوم ابن محمود علی مرزا مرحوم کی روحوں تک پہنچا دیجیے. بسم اللہ.